مانع لحکم ولا ناقض لقضاء والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ایمان علیہ سارے پڑھو درود و سلام مصطفیٰ پاک دو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، جانو دل اصفیہ تم پہ کروڑوں درود، آبو گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب۔ انجدہ کوئی آیا ہی نہیں، انجدہ رب نے بنایا ہی نہیں۔ بنان والے نے جیڑی حسین صورت بنائی ہے اپنی قدرت کاملہ سے، اس صورت کا نام محمد عربی ہے۔ کوئی دوجہ پھبیا ہی نہیں۔ چمنستان رسالت کی بہار آپ ہیں، گلستان نبوت کی بہار آپ ہیں، اور اللہ کی قدرت کے عظیم شاہکار آپ ہیں، محبوب مطلق آپ ہیں، علت العلل آپ ہیں، حقیقت الحقائق آپ ہیں۔ یہ دھرتی مسجد کے بنانے سے پاک نہیں ہوئی، محمد عربی کے قدم رکھنے سے پاک ہوئی۔ کعبہ بھی اسی دھرتی پر تھا، پر یہ دھرتی پاک نہ تھی، بس وہ جگہ پاک تھی جہاں پر مسجد ہو، جہاں کعبہ ہے، جہاں بیت المقدس۔ مگر آپ فرماتے ہیں جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، رب نے میرے سبب زمین کے مشرق بھی پاک کر دیے، مغرب بھی پاک کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جڑا سنگی عاشق رسول ہاتھ تیرا کیا کھوا سبحان اللہ۔ تم وابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، غرض اس سے ہے کلمہ پڑا ہوا ہے تو فرمان مصطفیٰ کا سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث بخاری ہے، جو علت لیل ارض، میرے سبب زمین پاک ہوئی ہے، میرے سبب مسجد بنائی گئی ہے۔ کیا قصور بریلی کے پٹھانوں کے بیٹے کا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں تم سے جہاں کا سبب، تم سے جہاں کی حیات، میرے آقا یہ جو کچھ بھی ہے تم سے ہے، تم سے کھلا ہے باب جود، تم سے جہاں کا وجود، اصل سے ہے ذل بندہ، تم پہ کروڑوں درود، جو بنا تم سے بنا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور میاں سبب ذات مصطفیٰ ہے، آپ کے اور میرے ایمان کا سبب ذات مصطفیٰ۔ ہم جو خدا کو ایک کہتے ہیں اس کا سبب ذات مصطفیٰ، ہم جو اس کو رازق کہتے ہیں اس کا سبب ذات مصطفیٰ،
ہم جو اس کو تنہا مانتے ہیں اس کا سبب ذات مصطفیٰ، اسلام کے اصول و فروغ سے جو آگاہی میسر ہے اس کا سبب ذات مصطفیٰ۔ اور اگر تم میں سے کوئی زیادہ سیاڑا بن کر کہہ دے سبب تو قرآن ہے، تمہیں اکثر چند مکھنا قرآن دے کتاب اللہ ہونے دی سمجھ آنے دا سبب ذات مصطفیٰ۔ اب سمجھے؟ حضور سے سونا ہے ہی کوئی نہیں، حضور تو آگے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ شان مصطفیٰ وعظمت والدین کانفرنس ہے۔ میں اپنی گفتگو کے اینڈ میں چند باتیں کروں گا والدین کے متعلق، مگر میں چج نال ٹراں گا، گل او دی کراں گا جدے صدقے والدین ہیں۔ اور اچھا بولو، نہیں ڈر کے یار گجرات دے شیر لوگ ہوندے نا، اس گجرات سے تو ہمیں عشق ہے، میں تو اسے گجرات شریف کہتا ہوں۔ کہو آر دیے نہ پار دیے، گل سرکار دی، اچھا بولو، گل ساری آر دیے نہ پار دیے۔ یہ حضور کی ذات علت ہے، سبب ہے، اور حضور تو سونا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور میں تو انہیں ایک گل دے سا حضرت جی، صحابہ کرام کا یہ ترائے امتیاز تھا، وہ اپنی تعریف نہیں سنتے تھے۔ جڑا میں بھی گستاخی معاف کرے جڑا عرض کیتا میں نے پڑھاؤ، یہ کیا علامہ صاحب فلانا صاحب ڈنگانا صاحب، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا ہیں۔ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب ہم خوش ہوں کہ جو ہمیں مفتی کہا گیا، حضرت کہا گیا، ان کی مہربانیاں نہیں کہیں، وہ 5 منٹ بھی مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں تاکہ کلمہ پڑھنے والے کے کلیجے میں مصطفیٰ کے سوا۔ یاد رکھو مقصود ہے وہ، رب کائنات کی قسم۔ ایک شخص آتا ہے مراد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، خلیفہ دوم کی بارگاہ میں، نبی پاک کے سسر کی بارگاہ میں۔ یہ خلیفہ دوم بھی ہے، یہ مراد مصطفیٰ بھی ہے، یہ قرار جان مرتضیٰ بھی ہے، یہ اعتماد جماعت صحابہ بھی ہے، تو کافراں تے منافقاں دے دل نو ہے مروڑن والا بھی ہے۔ نام عمر ہے، خطاب کے بیٹے ہیں، ان کے ایمان کی تکمیل کا اعلان بزبان مصطفیٰ ہو چکا ہے۔ ان کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں ان امتدحک، کہ آپ کی مدح بیان کروں۔ تو اب آپ جو علماء بیٹھے ہوئے صرف ان سے عرض ہے، باقی معذود ہوں۔ قال عمر لن اسمع میں نے پھر کہا تھا یہ میں صرف علماء سے کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان لن کے اذن کا معنی کیا ہے؟ لن اسمع۔ اس نے کہا میں آپ کی تعریف لکھی ہے میں نے کچھ، 22 لاکھ مربع میل زمین پر پرچم اسلام کو لہرانے والے عمر، فرمایا اسکت، زبان بند کر اور میری شان نہ سنا مجھے۔ اس نے کہا حضور کچھ سنے، فرمایا لن اسمع، ہرگز نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا میں نے ایک نعت بھی لکھی ہے۔ بیٹھا ہوا عمر کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو باندھ لیا اور کہا شروع کر کہ یہ کان صرف ان کا ذکر سننے کے لیے عطا کیے گئے۔ دوجیاں گلاں نہ کر ساڈے نال، بس گل سرکار دی کر۔ اچھا اب یہ عمر ہے، مراد مصطفیٰ ہیں۔ آئیے ایک اور بھی ہے جنہیں مولا کہتے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحتمہ، ان علی منی وانا منہ، لحمہ لحمی ودمہ دمی وشعرہ شعری۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی محبک محبی ومحبی محب اللہ ومبغضک مبغضی ومبغضی مبغض اللہ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا
یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا, جو میرا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا, جڑا تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں, جڑا میرا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں. یہ شان ہے مولا مرتضیٰ کی. لیکن ذرا سنیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں. مسجد کوفہ ہے, ایک بڑا سارا ممبر ہے, اس پر ایک بڑا سارا شیر ہے, شیر بھی خدا کا ہے, نام علی المرتضیٰ ہے. قام رجل, ایک بندہ کھلو گیا, کھلو کے انہیں کیا میری دل کر دیا میں تمہاری تعریف کرنا, تمہارے نال تے جنا تکیا نہیں. فرمایا اس کو چپ, کنٹرول یور ٹنگ, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. کیا کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں, تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہارے جیسا علی کوئی نہیں؟ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلال القمر لیلۃ البدر رغب الراحت کس اللحیت رجل الشہر آدب الاشبار اسمر اللون ابید اللون ازہر اللون اشرب و اطیب من کل طیب کانہ سبیکۃ فضہ اسج الحواجب سوابغ بینہما من غیر قرن ضخم القرابیس واسع الجبین اقنل العرنین لہو نور یعلوہ جلی الفم عظیم الجم عظیم الحامہ کأن عنقہ جیدۃ یجری فی سماء الفضہ جلیل المشاش والقدد بادن متماسک معتدل الحلق اشکل العینین اکحل العینین ادہج العینین سہل الخدین ابلج الثنیتین طویل الزندین شسن القفین والقدمین مسیح القدمین خمسان الاخمسین انور المتجرد سلیع المسروہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک منٹ جی, میں نے چیسے نہیں آئی, آتے نہیں گئے حضور دے نہ ہوتے. جی جی, اور میں ووٹا نہیں منگنا آیا, دل تواڈے رسول اللہ علیہ پاسے پھیرنا آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نہ آر دیے نہ پار دیے, نہ آر دیے نہ پار دیے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک باری مست ہو کے بولو ہم اپنے نبی کے دیوانے. اور جس کلمہ پڑھے ہے کارو جنے آکے وفادا بول کے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, سلطان نبی کے دیوانے, غمخوار نبی کے دیوانے, لجپال نبی کے دیوانے, مختار نبی کے دیوانے, سلطان نبی کے دیوانے. سبحان اللہ, سبحان پاک ہو رہی ہے. یہ مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں. چلو یہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا تو مولا مرتضیٰ کے کسی بیٹے سے ترجمہ ہی پوچھ لیتے ہیں. یا آپ ترجمہ وہ کرے یا علی کا خون ہو, یا پھر وہ کرے جس کو علی کی ہو بھی نصیب ہو. تو ادھر ایک ہے بولنے میں ان کا بیٹا, نام ہوا ہے مہر علی. تو وہ پتر صحیح ہے, اپنے ابے صحیح کے جملے کا ترجمہ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکدی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکین مدبریاں دو ابرو ازج الحواجب دو ابرو قوس مثال دسل جیتھی تیر نوک میادے تیر چھٹن. اگر سمجھ آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قوس کسے کہتے ہیں؟
آواز آ رہی نا؟ پریشانی تو نہیں؟ اب میری اج دی عادت ہے، معافی دے ہے کہ مست ہو کے حضور دیاں گلاں کرنی چاہیے، سپیکراں سپوکراں وچ نہیں بڑھنا چاہیے، عشق دیاں گلاں چار کرنی چاہیے جے بندیاں دے دلاں وچ لے جان۔ 6 گھنٹے میں اینک سدھی کردا رہوں، میں کہ سمجھا سکاں گا لوگوں نوں؟ ایک باری پھر سنو، کوس کینوں آدھے نا؟ کمان، وہ تیر کمان کس کس تک ہے؟ پہلے ہاتھ کھڑا کرو۔ او میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، رسول اللہ دیو پیارے ہو، گل سمجھ جاؤ گے۔ کمان تو ازج الحواجب، اے جڑے ابرو پلکے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں یہ 2 ابرو جو ہیں مصطفیٰ کے، یہ کمانے ہیں۔ اب جب کمان ہے تو تیر کہاں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ تو 2 ابرو کوس مثال دسن، جے تھیں جن سے جے تھیں نوک میادے تیر چھٹن۔ یعنی یہ دیکھو، یہ ہوئی کیا؟ کوس مین کمان، توجہ ادھر کرے ہے، ایک یہ ہوگی کمان، وچوں تیر کیڑا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابرو، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ پلکیں۔ یہ جو بال ہیں پتلے پتلے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابرو کوس کی طرح ہیں، اور یہ جو بال ہیں نوک والے یہ تیر کی طرح ہیں، اور یہ چلتے تب ہیں جب مصطفیٰ ایسے کرتے ہیں، اور جب مصطفیٰ ایسے کرتے ہیں تو تیر چلتے چلے جاتے ہیں، اور جس کے سینے پہ لگتا ہے وہ بکر سے صدیق اور عمر سے فاروق کو چلا جاتا ہے، اور دل سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ اے دیوانے سمجھ پھر حضور کے ساتھ کا کوئی ہے؟ اور تو خود بتا میرے کلیجے کے ٹکڑے، اللہ کو حضور سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فیصلہ کر دو اسی بات کا۔ چلو ہمارا وہابی بھائی، ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں، کوئی دیوبندی بھائی آئے، ہمارا سینہ بہت کھلا ہے، ہم تمہارے ماتھے کو چومنا چاہتے ہیں، صرف قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اتنی بات جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ اب وہ نور ہے یا بشر ہے، چھوڑ اس بات کو، وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، چھوڑ اس بات کو، بس اس بات کا بتا وہ جو کچھ بھی ہے ان کے پلے کا کوئی محبوب ہے؟ اور اگر ان کے پلے کا کوئی محبوب ہوتا تو رب کبھی یہ نہ فرماتا انکا بِأَعْیُنِنَا، تیرے رب کی جتنی آنکھیں ہیں اگر اس ہر آنکھ میں کوئی صورت ٹک گئی ہے تو مصطفیٰ تیری صورت ہے۔ بلے شیر دیا بچے آؤ، ایک بار اتنا اچھا بولو ہے کم از کم کلیانے تک آواز جائے، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ اچھا یہ دھیان سے رکھے، یہ نعرے دا جواب دینا ایمان دا تقاضا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، اور لاؤ جی نعرہ زندہ آباد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ حضور دے نال دا، حضور دے نال دا کوئی دب کے وہ اے تو پہلے سن لاؤ، حضور دے نال دا کوئی نہیں، پہلے اے تو سن لاؤ، حضور دے نال دا اچھا بولو، حضور دے نال دا۔ اے بابے دی جڑی گل کردا ہے، اے بھی گل ساری جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ ایتھوں ہی سمجھ جاؤ جدے 4 دیہاڑے عشق رسول گزر جان، اللہ اس کو وہ عزت دے دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ گل ساری تو سن دسو جڑے علماء بیٹھے ہوئے بابے انہوں نے جڑا ذکر ہے، یہ صرف ناب دی وجہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو صرف بہت آتی تھی، ناب کے بھی وہ ماسٹر تھے،
پر اتنے تو احمد رضا بریلوی دی بھی گل ساری سرکار دی وجہ تو ہے. بابا تو قطرہ ہے, احمد رضا سمندر ہے. پر بابا قطرہ, احمد رضا سمندر, اور احمد رضا بھی قطرہ ہے, سمندر علی المرتضی ہے, اور ان کی بھی عزت مصطفیٰ کے سبب ہے. کوئی غلط تو نہیں کر دیتی گل, بولو گل ساری سرکار دی. اے میرے مولوی پرا اس گل تے پکے ہو جاؤ تو پیر پکے ہو جاؤ. اپنی اپنی چلانے نال گل بننی نہیں, گل ساری جے سرکار دے نال دے کوئی جنا ہے جے تے لے آؤ پیڑ وچ دسو. رسولاں نبیاں وچ بھی کوئی ہے تے دسو. آپ فرماندے ہیں اول میں ہوں, آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم انا اول خروجن, قبر جس کی کھلے گی سب سے پہلے وہ میں محمد ہوں. انا خطیبہم اذا انصتو, اے ڈاکٹر صاحب میری جان تواڈے دے قربان دسو اے دا معنی کی ہے, انہاں نے سمجھاؤ. کیا نبی بھی کوئی بول پائے گا؟ نہیں, میں سندا اچھا, اور میں تھوڑے جے کان میرے اچھا سن دے. اور یہ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہو آپ بولو, بولو. کوئی نبی بھی بول پائے گا؟ کوئی رسول, کوئی مولوی مفتی شیخ الحدیث تے بہت پیچھے. اور دیوانیاں ہوش کر, 1.25 لاکھ کم و پیش نبیوں میں وہاں جو کلام نہ کر پائے نبی بھی, جڑا اتھے آ کے تقریر تیرے میرے لئی کرے او دا نام محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. انا خطیبہم اذا انصتو وانا قائدہم اذا وفدو وانا مشفعہم. اور اگر آپ کے اندر طاقت ہے سننے کی تو سنیں, طاقت اگر ہے تو سنیں پھر. اور حضور کی شفاعت کا عالم پتہ ہے کیا ہوگا؟ سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتلائیں. آپ کو پتہ ہے حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ میں کما کانا حق کو بیان نہیں کر سکتا, میں صرف وہ بیان کرنے لگا ہوں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے بیان کیا اور حدیث کے مطابق بیان کیا. حدیث سے آگے پیچھے میں نہیں جاؤں گا. بالکل حضور کی شفاعت کا عالم یہ ہوگا. دیکھو حضرت جی کلیجے کے ٹکڑے, اور آپ سارے بھی سنو, بھوکا کیا ڈھونڈتا ہے. میں آخیا پہلے میں سندا اچھا, ڈورا شورا میں کوئی نہ, مولا میں بالکل کوئی نہ. ابو مسلم خولانی کے سامنے کسی نے حضور کے سوا نام لیا تھا تو انہوں نے آخیا سنتا ہی نہیں. جاؤ آ کے محمد رسول اللہ تو فرمایا صدقے. سبحان اللہ. او وزیر نے کہا سی نے بادشاہ نو یہ ایویں چکر کر دیا ڈورا مورا کوئی نہیں, یہ باقیاں دے نام لینا ہے. کیا کیا ہے یہ سن لو, میں بابے رضوی دا مخالف کوئی نہ جے. اس پنجاب میں بابے کی معید عظیم جو ہے وہ بیٹھے ہیں جی, مگر مجھے اس وقت بڑی پریشانی ہو جاتی ہے جب ذکر رسول سننے کے دوران کوئی پرچی بھیجے کہ ذکر کرو بابے کا, تو پھر میں آدھا منہ لال سرخ کر دیا چنڈا مار کے کہ کمینیا تیرو سمجھ نہیں, او جڑا بھی کل دئی ہے کل رہا گل ساری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, نعرہ حیدری. نہیں ہے گل تو شیر کلے جا ہونا چاہیے تاں گل ہوندی ہے, اے بھی نہیں کوئی کردا. تو میں بابے کول کلیاں بہ کے پوچھیا, میں کہتا سب بابا گل کے میں نے قرآن دیا 3 سپاریاں دی قسم ہے, اور رحمت اللہ علیہ مسجد راتی 3:30 بجے میں کہا سن بابا اگر آپ الیکشن لڑو, میں کہا میں نہیں لڑنا الیکشن. اگر او دی کی وجہ ہے, میں کہا کوئی مجھہ ہے او دی, کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی. اور جدوں بیعت ہوئے سے ہاں تو بابے نے ہاتھ پھڑ کے سن کہا سی نا سیاست وچ نہیں آنا. تو میں نوں بابے ہوریاں کوں کہا بھئی یہ کہ پیر تساں آپ آدے ہو, رسول اللہ تو اگے نہیں برابر بھی نہیں. ہن کی ہویا ہے؟ میں کہا میں عوام نوں سمجھانا انہاں پیراں کولوں بچن جڑے 2 نمبر نے, تے جدی میں پیا گل کردا فنا پھر رسول ہے. پترا مٹی دے انڈے وچ تے اصلی انڈے وچ فرق ہے. ایتھے امب لٹکائے ہوئے ہوندے نے لکڑاں دے جوساں والے, تے کیلے بھی لٹکے ہوندے نے. کدی کھایا ہے وہ کیلا؟
تو کدے اس جوس دا امب بھی پی لینا نا جڑے لکڑی دے لٹکے ہوندے لگ پتہ جیسی کتنے آویں دا 100 ہے 32ویں شریف باہر آ جائے گی شکل میں وہ بھی عام ہے وہ بھی عام ہے اور دیوانیاں پر امب تے امب ہے نا اور شکل تے ساریاں دی ایک ہی ہے پر وہ پہاڑیاں وچ ایک بابا گزریا ہے جدا نام میاں محمد ہے وہ ادا کچ بھی منکا لال بھی منکا ہکو رنگ دواں دا لے جائیے جو سرافاں کو لے فرق سو کو آگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو آپ تسلی سے سنا کریں ذکر رسول اور ہم بابا جی کے مؤید ہیں میں ابھی بھی ہوں ہون میں ہوں پوچھ لو گڈی سنگی میرا بیٹھا میرا کوئی نوکر کوئی نہیں کوئی ڈرائیور کوئی نہیں کوئی منشی کوئی نہیں گجرات میں حضرت صاحب کو میں نے ہاتھ جوڑے میں اے میرے پراوا مینوں ٹھگاں کولوں بچا تے ٹھیکیداراں کولوں مینوں بچا 80 ہزار روپیے میرے لے کے تقریر دے تے 3% جیب چ رکھ دین ایک مہینے دے اللہ پاک دی قسم ہے تو ہم جب راستے میں جا کر گنتے ہیں پھر چوتھا حصہ ہمیں ملتا ہے 3 فقراء میں تو میں نے حضرت کو عرض کی حضرت جی بچائیں اور آج تک تقریر دے پیسے میں طے نہیں کیتے کیا سوبر کاتی پیارے یہ میرے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں اور آپ کے اس علاقے میں ان کا مدرسہ بھی ہے نا کتے اور وہ دن تعاون بھی کریا کرو سنی اپنے مدرسیاں نو مضبوط کرو ایسے پنڈ وچ چک بختاور وچ اور یہ پرانے جانن والے نہیں سمجھ آئی انہاں نو پتہ ہے میرے نال کی ہوندا اے بھی انہوں پتہ ہے میں انہوں کہا بھائی حضرت صاحب مجھے بچاؤ کدی زندگی میں تقریر کی ہم پیسے طے نہیں ہم نے کبھی کیے تو جو کوئی ٹائم شے منگے تساں دے دیا کرو میں منشیاں تو بچاؤ تو میرا کوئی منشی نہیں ہے میاں کوئی ڈرائیور خادم خودم یہ ہمارے بھائی ہیں جو میرے ساتھ کبھی ایک بھائی کبھی دوسرا بھائی کبھی تیسرا بھائی بدلتے رہتے ہیں یعنی میرے ساتھی سلسلے کے ہیں ان سے جا کر پوچھیں ابھی ایک فون مجھے آیا مرید کے سے ہاں جی ووٹ کے نو پاویے میں ہے تو دودھ پی دے یدڑ دے ووٹ کے نو پاویے میں کیوں دسا کے نو پاویے بھائی تم جب کھانا خود کھا لیتے ہو مجھ سے کبھی پوچھا ہے کھاوا نہ کھاوا کپڑے تسی پا لیندے ہو اپنی مرضی نال وہ ساڈے کول کدی نہیں پوچھا تے نے کہا بھی اپنی مرضی نے کر دیو ون سونیاں پسند کر کے وہ سانو کدی نہیں پوچھا سانو صرف دعا تے رکھیا جی ووٹ ساڈے کول پوچھو کینو پاویے باوے نو پسند ہے اور میں آگیا پائیا یہ تسی کاکے نہ ہو آپ شعور والے ہو حق اور باطل میں فرق ساری دنیا جانتی ہے جی بے شک ہمارے پاس ہے ذکر رسول کا وقت ہم ذکر مصطفیٰ سنائیں گے گھر جا کے حساب آپ کر لینا کیوں جی قبلہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے یہ آپ کے ذمہ کرم پر ہے تو میں عرض کر رہا ہوں حضور سے آگے کوئی نہیں اے سارے اچھے بولو حضور سے آگے کوئی نہیں پھر بولو حضور سے آگے کوئی نہیں تو تواڈے واسطے تو ویسے ہی کوئی نہیں تو میرے واسطے اے تواڈا کی خیال ہے سانو پیر بخشوا لے سن اے جڑے ایک نمبر پیر نے نا ایک نمبر دوواں نمبراں دی چھوڑ دیو گل ایک نمبر جڑے پیر نے انہاں وی اودوں تانوں کم دینا ہے جدوں وقت فضل ہوئے وقت عدل پر آمنہ کے لال کے سوا کوئی نہیں اور انہیں دیکھو مجھے اگر دیکھ سکتے ہو تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حدیث شریف ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب سنیں حدیث شریف ہے کہ سرکار کھڑے ہوں گے میدان معاشر میں اور گناہگار گزریں گے گناہگار اچھا بولو کس طرح اتنے کوئی 2-4 نہیں ہونے لگے اتنے صرف کھاریاں نہیں پنڈی نہیں یہ صرف اتنے لاہور تو پشور نہیں مڑیا پراؤ اتنے آدم نے ساری اولاد ہو سی تو سرکار کھلتے ہو سن تنہ تنہ پوری نسل آدم ایک طرف سبحان اللہ سبحان اللہ کلال تنہ تنہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے سنا ہوگا اور میں نہیں تمہیں سنا دیتا ہوں عرصہ حشر کجا موقف محمود کجا کہاں معاشر کا میدان اور کہاں مقام محمود سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہاں جو کچھ سرکار کریں گے حدیث میں جو ہے وہ سنو سبحان اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں لنگ دے ہون گے میں تواڈے کول پوچھیا
بھوکا کے ڈھونڈتا ہے اچھا سننا روٹی پیاسا کے ڈھونڈتا ہے پانی مثال کے طور پر یہاں پر اگر کسی کو پیاس لگے تو وہ ایسے دیکھے گا کولر کتنے جی جی جے کسی نو بھوک چوکھی لگ جائے تو برابر والے کو پوچھی لنگر منگر ہے جی جی جے کسی نو ٹھنڈ لگے تو کاری صاحب نے کیسی کاری صاحب تھوڑی دیر واسطے کوٹ ہی دے دینا لیکن عجب حال ہے آمنہ کے لال کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر محتاج اپنی ضرورت کو ڈھونڈتا ہے اور یہاں بخشوانے والا سبحان اللہ کون جی بخشوانے والا جب گناہگار گزرے گا ادھر میرے حل تک ہے خدا دا واسطہ جے تک ہے اکبر حضور کھڑے سامنے گناہگار لگے حضور ایسے کریں گے ادھر میرے حل تک کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اور سمجھ آ رہی ہے حضور کیا کریں گے کھچڑ گے اور اے حدیث جدو احمد رضا بریلوی نے پڑھی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں صدقے رحمت کے سبحان اللہ صدقے رحمت کے کہاں پھول کہاں خار کا کام سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے رحمت کے کہاں پھول کہاں خار کا کام پہلے تھوڑا اور آسان کرا اعلیٰ حضرت حضور کے عاشقوں کو کہتے ہیں بل بل کیا کہتے ہیں بل بل اور حضور کو کہتے ہیں پھول اب ادھر دیکھیں مجھے اب میں آپ کو سمجھاؤں گا تقریر دو ہوندی ہے جڑا بندہ یہ نہ آکے تو میں ٹیشو وچ رہواں گل ہوئے تواڈے اندر وڑے گل سبحان اللہ اے کی ہے جی پھول شفیع پیارے یہاں سے گزر آگے سے یہ گزرو یہ میں مس کر رہا ہوں سبحان اللہ ادھر سے پھر گزرو یہ میں قمیض سے مس کروں گا گزرو گزرو یہ مس ہو رہا ہے کیا دامن اٹکا اللہ اکبر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی جب میں سمجھاؤں گا تو پتہ لگے سبحان اللہ اے پیارے شفیع آپ یہاں سے گزرے قاری صاحب آپ کا دامن اٹکا نہیں کیا اس پھول نے آپ کا دامن پکڑا نہیں بولو 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 نہیں کیا دنیا کے کسی مقام پر کوئی پھول دامن پکڑتا ہے نہیں لیکن اگر کانٹے ہوں اللہ اکبر سبحان کانٹے ہوں تو وہ دامن اٹکے گا نا تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ کیا سرکار تو پھول ہے یہاں خیر کا کیا کام گنہگار کا دامن کیوں اٹک گیا ہے سبحان اللہ حضور کے پاس سے گزرتے ہوئے گنہگار کا دامن اٹک کیوں گیا ہے جبکہ یہاں خار ہے ہی نہیں پھول ہیں پھر یک لخت کہتے ہیں خود ہے دامن کشے بلبل اللہ اکبر اے خود ہے دامن کشے بلبل گل خندان عرب فرمایا تھے کنڈا تھے کوئی نہیں پریدہ کے کریے بلبل کے دامن کو یہ عرب کا پھول خود کھینچ رہا ہے کہ ادھر آ تیری بخشش کی بات کلا سبحان آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب سمجھ آئیے میاں حضور سے کرو گے وفا ہاتھ کھڑا کر کے بولو جی جی حضور سے عشق کرو گے محبت بھی رکھو گے جی جی شافع مصطفیٰ ہیں اور حامل لواء الحمد مصطفیٰ ہیں اور قبر میں آنے والے بھی اللہ بھیجے گا خود سے نہیں آئیں گے اللہ نے بنایا ہے انہیں قبر میں بھیجنے کے لیے وہ چہرہ رب نے بنایا اور پھر تمہاری اور میری نجات اس چہرے کی پہچان پر موقوف کی کہ اگر تم نے اس چہرے اور صورت کو پہچان لیا نجات تمہاری جنت تمہاری بلکہ مت پوچھو
जन्नत तो रसूलुल्लाह के दरवाजे पर तो दूर की बात, रसूलुल्लाह के गुलामों से खैरात मांगती है। हम इस पे कभी बाद में तबसरा करेंगे और हदीस शरीफ किसी मौके पर सुनाएंगे। अभी सिर्फ ये बतलाओ, अजानों का वक्त करीब है, हजूर से मोहब्बत रखोगे? और मेरे कलेजे के टुकड़ों, मोहब्बत का माना ये नहीं कि सिर्फ नारा लगाया जाए, जबकि नारा लगाना भी जाया नहीं जाएगा। मेरा जरा मौक़िफ़ और तरह का है। कुछ मौलवी हैं, हज़रात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे हैं और उनको बरकतें अता फरमाए। हम किसी की मुखालफत नहीं करने यहाँ आए, इश्क़ रसूल की खैरात बांटने आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नारों से क्या होता है, हम कहते हैं नारों से तौबा की तौफीक मिलती है, मिलती है। पर मैं असल में बगदादी हूँ, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं निस्बत वाला बंदा हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद का एक कौल मुबारक है गौस पाक का कि मेरे रब ने मुझे इल्हाम फरमाया कि अब्दुल कादिर, तेरे दामन से वाबस्ता बंदा कितना ही खताकार और गुनाहगार क्यों ना हो, मौत हम उसको नहीं देंगे जब तक पहले तौफीक तौबा ना आता हो। तो शहंशाह बगदाद में मेरा अकीदा है, अगर ये हजूर गौस पाक की निस्बत से मनसूब होना बंदे को कुफ्र व शिरक से बचा सकता है, तो फिर ये तो 11वां बेटा है ना मुस्तफा पाक का, तो फिर नाने दादे बाबे का आलम क्या होगा। क्या बात है, गल गौस पाक दी तो नहीं, गल तो सारी सरकार दी, तो ना गल ख्वाजा साहब दी तो दाता साहब दी है, जबकि ये सारे औलिया ने, इन्हां दी जितनी बनी है वो सरकार दी वजह तो बनी। सरकार का खिलाफ कोई करे तो फिर बंदा आगे टुर सकता ही नहीं, चंगा भला नहीं टुर सकता, तो आम कितों टुर सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं नारों से फायदा नहीं, नारों से फायदा है, फायदा है, फायदा होता है, लेकिन नूरन अला नूर बंदा तब होता है जब सरकार की ये सिफात भी सुने और फिर सरकार के फरामीन पर अमल भी करे। अच्छा, मुझे सिर्फ आखिर में 5 मिनट सुनने की ज़हमत गवारा करना, मुझे सिर्फ ये बतला दो, हजूर के किसी हुक्म में हजूर का क्या फायदा है? चलो तुहाडे कोल जिहड़ा वोटां मंगणियां ना, उन्हां दा एक फायदा जरूर है, तुहानू आखदे गली पक्की करांगे, ट्रांसफार्मर लावां फलाना, सर आखिर में उनका फायदा क्या है? ट्रांसफार्मर हमारा लगेगा, गली हमारी पक्की होगी, मगर उनका फायदा ये वोट उनको देना पड़ेगा। वो वोट लेने के चक्कर में सब कुछ कहेंगे। हजूर का फायदा क्या है? अगर हजूर आपको ये फरमाते हैं कि तुम वजू करो, जिसे हम वजू कहते हैं, तुम वजू करो कि अल्लाह पाकबाज बंदे को पसंद करता है, और जो बंदा वजू में रहे अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, और जो वजू में रहे उसके गुनाह झड़ जाते हैं और चेहरा साफ रहता है। अब दिल से बतलाओ, अगर हमने वजू किया तो मुंह किसका साफ हुआ? थोड़ा जब मैं उच्चा सुनूंगा, फायदा सरकार का या हमारा? हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपनी बीवी की खता माफ कर दी, अल्लाह क़यामत के दिन उसको बख्श देगा। अब अगर आप अपनी बीवी की खता को माफ कर दें, फायदा किसका हुआ है? ऊंचा बोलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अपनी माँ और अपने बाप के सामने उफ ना की और अपनी माँ और अपने बाप से मोहब्बत की, तो मैं मोहम्मद भी उससे राजी और मेरा रब भी उससे राजी। अब बतलाओ, माँ बाप किसके हैं? जरा थोड़ा ऊंचा बोलो। और अगर हमने उनको उनका अदब किया तो फायदा किसको होगा? इसका मतलब ये निकला कि हजूर पाक की हर बात के मानने में फायदा आपका और हमारा है। तो आप वादा करें हम हजूर की बात मानेंगे। ये जो आपने वालिदैन की अजमत के हवाले से कॉन्फ्रेंस रखी है, दर हकीकत ये फरमाने मुस्तफ़ा है। आपको समझ है? मुझे नहीं पता वो साथी कौन है, यहाँ बैठे हुए होंगे। हाँ, अल्लाह पाक, नाम तुम्हें आपका नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा खुशबख्त हो। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बस आप जो है वो बंदे बने हुए हो तो बंदे ही बने रहो। क्या बात है, क्या हाल है? पर बड़ा करम है, एवं खाम में तुम्हें हुज मार के जावा, बेड़ा घर करके टुर जाऊं। मौला अली ने फरमाया, जिस मुंह से किसी की तारीफ कर दी ना, उन्हें उन्हें तबाह ही कर देता। ये है ना? जी जी बिल्कुल, जी 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 जी। आओ, ये जितने जिहड़े गौस कुतुब बने हुए ना जी, ये तां ही इत्थों ही तो बनते हैं, कहानी इत्थों खराब होंदी। तुहानू भाई जी, ये जिहड़ा तुहाडे ते फजल है ना,
یہ اللہ دا فضل ہے. اور جی تسی ماں پیو نال محبت کردے ہو, تسی تے تواڈے بھرا, مینوں تے نہیں پتا اور تواڈے کتنے بھرا نے, 9 پائی ہو تے 9 پائیاں تے اللہ بھی راضی جے تے اللہ دا رسول بھی راضی جے. کوئی بندہ کرے اپنی ماں تے اپنے پیو نال محبت کرے میاں, تو یہ اس پر پہلے رب راضی ہوتا ہے, رسول راضی ہوتا ہے, تب ماں باپ کا پیار نصیب ہوتا ہے. تو میں تمہیں گل دساں, ساڈے ایسے حالات نے نا, اصل دوڑتے ہیں بجتے ہیں دعاواں کران واسطے, ہے جی جاؤ جی اگے اگے جاؤ جی, تو جدوں اتنے جانے ہیں تو پتہ ہے کہ سنن نو ملتا ہے. جی شفیع صاحب پہنچے پیر صاحب کے پاس ہیں, تو شفیع صاحب نے کہا پیر صاحب مہربانی فرماؤ. انہوں نے تکیا, انہوں نے کہا نام کی ہے تیرا؟ آگے شفیع. آگے ماں دا نام کی ہے؟ آگے پروین. اوہ شکر کر تو میرے کو اپنا آیا, تیرے تے تو کوئی بہت سخت ہویا ہوا ہے. چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگوں کے آ بسو, پھر ہاتھ رکھ کے سب سر پر کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں, تینوں دیوانیاں سمجھ ہی کو نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم مجھ محمد کو میرے رب کی, اگر بندے کی ماں بندے کے لیے دعا کر دے تو اللہ اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. واہ 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 واہ. تو وڈا پیر گھر بیٹھا ہوا ہے, وڈا پیر لیکن گھر والے پیر نو منتے ہی کو نا, باہر پر 5000 دے کے آ جا سا. کیوں جی کہ بلا سوئی صاحب غلط نہ کر رہے ہیں, 5000 15000 20000 پرا اوے اللہ دیاں ولیاں دی خدمت کرو تاں تو فائدہ ہے. لیکن جیڑا پیر تانوں ساری زندگی یہ نہ دس سکے کہ ماں دی محبت کی ہے تو پیو دی محبت کی, وہ ولی ہے. منہ چو بولو. عرض کی صحابی نے, جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ہے کہاں جانا چاہتے ہو؟ حضور آپ عمرے کو جا رہے ہیں نا, حج کو جا رہے ہیں نا, میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا گھر پہ کون کون ہے؟ کہا میری بوڑھی ایک ماں, تو اس کی خدمت کیجئے اور ہمارے ساتھ حج کا ثواب پائیے. یہ آپ کے اور میرے آقا کا فرمان ہے. فرمایا اس کی خدمت کیجئے اور اب میرے ساتھ حج کا ثواب پائیے. ہونا حالت یہ ہے بھائی ماں کے دن آکھے نا رہ جا اج نہ جائیں دربار شریف تے, تو اگوں پیر صاحب نو دس دے نا جدوں فون تے بھائی اما منع کیتا, انہاں آکھیا اسی ماں نو چھڈ پرے جیڑا پیر دے دامن چھڑاندی ہے. حالانکہ ولی بنتا ہی دعائے ماں سے ہے. کسی نے باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین سے پوچھا, انہوں نے کہا حضور آپ کو کیسے ملی ہے سلطان العارفینی؟ آپ نے فرمایا ماں میری دمے دی مریض تھی. کہ دی دمہ سمجھتے ہو؟ اس کا بڑا لمبا سانس ہوتا ہے, اور دمے کے مریض کو بلغم کی وجہ سے, کھانسی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی, اور بڑی مشکل نیند آتی ہے اس کو, دمے کا جو مریض ہوتا ہے. ماں بڈھی لیٹی ہوئی تو بستان دا علاقہ ٹھنڈا یخ, سورج بھی سال وچ کچھ دیہڑے چڑھدا سی, تو پانی باہر جم جاندا سی جویں کورا ہوندا ہے. ماں نے کہا پانی, باجدید فرماتے ہیں میں باہر گیا مٹکے وچ پانی تکیا, پانی جمے ہیں. میں دراڑے کھو سی اتھے ٹر گیا, ٹھٹردا پانی لے آیا میں, تو پانی میں لے کے سینے نہ لا کے مٹی دا پیالہ آیا ماں دے بوئے تک پہنچیا, دروازہ کھول کے تکیا ماں ستی ہوئی, لے کے گلاس میں کھلوتا رہا پانی دا کہ اماں جی کی آرام میں خلل نہ آئے. تجلے سویرے میاں ہونا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان فجر, تو ماں دی اکھ کھلی, انہیں نظر ماری, انہیں کہا ایک ہی کدوں دا کھلوتا ہے؟ میں کہا اماں جدوں پانی منگیا سی, انہیں ہاتھ کم دیا ہویا, بڑھڑی ماں نے ہاتھ چک کے کہا اللہم اجعلہ سلطان العارفین, یا اللہ اس کو عارفوں کا سلطان بنا دے. باجزید فرماتے ہیں اے جیڑا میرے تے فضل تک دائیں نا, اے سارا میری ماں دی دعا دا اثر ہے. اور کس کس بندے نے حضرت سلطان بہو کا نام سن رکھا ہے؟ میں توڑے تے قربان جاواں سارے سنے. آپ فرماتے ہیں رحمت حق, رحمت بر روانے راستی, راستی بی بی آپ دی ماں دا نا ہے, راستی بی بی آپ دی ماں دا نا ہے. آپ کہتے ہیں رحمت حق, اللہ کی رحمت, بر روانے راستی, راستی کی روح پر ہو, اور راستی
وہ راستی آراستی آراستی، اس راستی پر رحمت ہو جس نے اس بہو کو عشق خدا و مصطفیٰ سے آراستہ کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو اولادیں اپنے ماں باپ کی تابعدار ہیں وہ یہ کبھی زندگی میں نہ سوچنا کہ اساں اے کر رہے ہیں بڑا کچھ کر رہے ہیں، یہ تواڈے تے فضل ہے کہ اللہ نے توانوں اپنی ماں باپ دا تابعدار بنا دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور میں اپنی والدہ ماجدہ کو چل نہیں سکتی تو طواف میں نے کرایا ہے اسے کندھے پر اٹھا کر، تو حضور میں مجھ سے حق ادا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جس وقت تو بچہ تھا اور تیری ماں نے تجھے پیشاب والی جگہ سے اٹھا کر اپنے سینے پر لٹایا تھا، اس ایک رات کا بھی قرض ادا نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ حضرت صاحب کا نام کیا ہے؟ وسیم عباس صاحب۔ آپ یا آپ کے جو برادران ہیں، اللہ آپ کو اپنی ماں باپ کا تابعدار مزید فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کنواں کھود دے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کنواں کھودوا، اور اس کا نام ہی بیر ام سعد ہوا۔ تو فرمایا لوگوں کو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ نے اس طرح کی محفل کا انعقاد کیا ہے اور لوگوں تک عشق رسول پہنچنے کا سبب بنے ہیں، مجھ سے پہلے میں تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہوں۔ حضرت علامہ مولانا خورشید خادم خورشید صاحب وہ بڑے لوگ ہیں اور سارے ہی بڑے ہیں۔ میں تو آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی کا ذرہ کھرب ہا درجہ مجھ سے افضل والا ہے۔ میں کمینہ، نہ کھٹو، نہ دان اور نکمہ ترین بندہ ہوں۔ حضور کی امت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھ سے زیادہ کمتر ہوگا، اور سب سے سرکار کا خارج زدہ کتا ہوں میں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے اس طرح کی محفل کی تو اپنی والدہ کی طرف سے اور اپنے والد کی طرف سے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کام کیجئے، دین کا، مدارس کی مدد کیجئے، مساجد کی تعمیر کیجئے، اور پانی اگر پینے کا انتظام نہیں، خدمت خلق بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ علماء کی خدمت میں گزارش پیش کرنے لگا ہوں، ایک فقیر ہوئے جن کا نام ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت لازمہ، ایک عبادت متعدیہ۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو خدمت خلق ہے یہ عبادت متعدیہ ہے، اگر یہ کرنے والے کی نیت درست نہ بھی ہو تو اگلے بندے کی مراد پوری ہو جائے تو بھی خدا قبول کر کے بخش دیتا ہے۔ خیر یہ ایک طویل موضوع ہے۔ میں جتنے حضرات یہاں علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ مجھ سے سینئر بھی ہیں تو کلاس فیلو لیکن سینئر ہیں، بڑے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، مجھ کم تر سے محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور باکرامت رکھے، اور ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے پرانے ندیم رفیق ہیں قاری شفیع نشائی صاحب، اللہ آپ کو وہ عزتیں دے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اللہ آپ کو حسدوں کے حسد سے، شریروں کی شر سے، نہ صرف آپ کو، پورے اس گروہ کو محفوظ اور پورے مجمع کو محفوظ فرمائے۔ الہی ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں متکبر نہ بنانا اور ہم سے اپنی نگاہ رحمت پھیرنا نہ، جس سے تو نے نگاہ رحمت پھیر لی اس کا کچھ بچتا نہیں، اور جس پر تو نگاہ رحمت فرما دیتا ہے تو وہ پاک پلیت نہ ہوندے یار کس توڑے رامن وچ پلیتی۔ وہ جب مہربانی اور فضل پہ آتا ہے تو بت کی عبادت کرنے والے سے خود غلطی کرواتا ہے، اس کے گمان کے مطابق، جبکہ صحیح کرواتا ہے اپنے علم حتر میں، اور اس کے منہ سے یا سمجھ نکلتا ہے اور اسی کو وہ اپنا محبوب و مقبول بنا لیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تو کچھ اور تھا، تلوار ننگی تھی اور بپھرا ہوا عمر کسی اور ارادے سے جا رہا تھا، مگر نشانہ رحمت نے اس کو لے لیا۔ الہی تو اسی طرح ہم پر نشانہ رحمت فرما، اور اس مجمع میں بما میرے
ہم میں سے کوئی بھی اگر کسی کی تقدیر میں ظلمت ہے تو اسے نور سے بدل دے، اور اگر ہمارے نصیبوں میں کوئی کسی قسم کی کجی ہے تو اس کو اپنے فضل سے روشنی اور نور سے تبدیل فرما۔ حضرات علماء کرام کا سایہ سلامت رہے، جن والدین کی انہوں نے اپنے دوستوں نے ماں باپ کی اصال ثواب کی یہ محفل کی ہے، اللہ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ دعا آپ نے کرنی ہے نہیں میری